السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کنڈے کی نیاز کس کے نام سے ہوتی ہے، کس تاریخ میں دلائی جاتی ہے، کنڈے کی نیاز میں کن کن کاموں کا کرنا منع ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب کو آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، تو ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے علم میں کافی اضافے کا سبب بنے گی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل شاہد جامعی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج فالو کر لیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز بھی دیگر ایصال ثواب کی طرح یہ بھی ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے، بس اس کا تھوڑا طریقہ مختلف ہے، لیکن اس میں بھی وہی کام ہوتا ہے جو دیگر فاتحہ میں ہوتا ہے۔ اور نیاز فاتحہ کرانا اصلاً یہ ایصال ثواب ہے، کسی کے انتقال کرنے کے بعد اس کے لیے دعائے خیر کرنا، کچھ پڑھ کر کے اس کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا، جس طرح یہ جائز ہے اسی طرح یہ فاتحہ اور نیاز بھی جائز ہے۔ جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور میری ان سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا کہتی تو صدقہ کرنے کے لیے کہتی، کیا میں اس کی جانب سے صدقہ کر دوں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یعنی تم اس کی جانب سے صدقہ کر دو، اسے ثواب حاصل ہوگا۔ جیسا کہ زندہ شخص جب کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی کسی مرحوم کی جانب سے بھی صدقہ کیا جائے تو اس کا ثواب اسے حاصل ہوتا ہے۔ کچھ پڑھ کر کے اس کو بخشنا، اس کے نام سے صدقہ و خیرات کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ لہٰذا نیاز اور فاتحہ میں بھی یہی کام ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے غریبوں کو کھانا کھلا کر کے مرحوم کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس کا قرب پانے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی مرحوم کو جائز طریقے سے کوئی بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کنڈے کی نیاز کس کے نام دلائی جاتی ہے، تو معلوم ہو کہ کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے دلائی جاتی ہے، جن کا رشتہ 5ویں نسل میں جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ، امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے والد حضرت علی مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ کیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ 15 رجب المرجب کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، لہٰذا 15 رجب المرجب کو آپ کے نام سے نیاز دلانی چاہیے۔ کہیں کہیں 15 رجب کو نیاز دلائی جاتی ہے تو کہیں کہیں 22 تاریخ کو آپ کے نام کی نیاز ہوتی ہے۔ کسی بھی تاریخ میں دلایا جائے وہ بالکل جائز ہے، البتہ 15 تاریخ کو آپ کی تاریخ وصال ہے، اور 15 تاریخ کو دوسرے تاریخوں کے مقابل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس دن کسی بزرگ کا انتقال ہو، اس کے عرس کا دن ہو، اس کے وصال کا دن ہو، اس دن اس کا فیضان زیادہ جاری رہتا ہے، اس لیے اس کے عرس کی تاریخ میں نیاز دلانا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر کوئی شخص 15 رجب کو دلاتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اکثر جگہ 22 رجب کو آپ کے نام کی نیاز ہوتی ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ 15 کو کی جائے، 22 کو کی جائے، رجب کے کسی مہینے میں کی جائے، بلکہ پورے سال میں جس دن بھی جس لمحے میں کیا جائے، آپ کے نام سے ایصال ثواب کرنا، کسی بھی بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ 22 رجب کو فاتحہ نہیں دلانی چاہیے، کیونکہ اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، لہٰذا کچھ رافضی خوشی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کھانا پکا کر کے خوشی مناتے ہیں، عید مناتے ہیں۔
تو اس وجہ سے لوگ منع کرتے ہیں کہ 22 رجب کو آپ کے نام سے نیاز نہیں دلانی چاہیے۔ اولاً تو یہ کہ 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی تاریخ، انتقال کی تاریخ کوئی متحقق نہیں ہے، بلکہ ماہ رجب کے ہی مہینے میں 4 تاریخیں ایسی ہیں جس تاریخ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی تاریخ بتائی جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض 22 تاریخ کو آپ کے انتقال کی تاریخ ہو، پھر بھی اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یا پھر کسی بھی بزرگ کے نام سے ایصال ثواب کو منع کرنا یہ اصلاً جائز نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ چونکہ شیعہ اس دن فاتحہ دلاتے ہیں تو ہمیں نہیں دلانا چاہیے۔ تو معلوم ہو کہ مشابہت کا اعتبار وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی نیت بھی وہی ہو جو کہ سامنے والے کی نیت ہے۔ جیسے جو رافضی ہیں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا دن ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کے لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے، لہٰذا یہ مشابہت نہیں ہوئی۔ یا پھر مشابہت کا اعتبار اس طرح کیا جاتا ہے کہ وہ چیز خاص ان کی مذہبی علامت ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز خاص ان کی مذہبی علامت نہیں ہے، بلکہ ہند و پاک میں خاص طور پر اکثر مسلمان 22 رجب کو ہی کنڈے کی نیاز دلاتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ یہ ان کی ایجاد کردہ ہے، رافضیوں کی ایجاد کردہ ہے، کہ 22 تاریخ کو وہ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خوشی مناتے ہیں، تو ان کے اس کے ثابت کرنے سے بھی یہ چیز منع نہیں ہو جائے گی کہ ہر چیز کسی کے ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ ناجائز و حرام نہیں ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ دیکھیں کہ پہلے مسلمانوں کے یہاں شادیوں میں ویج نہیں بنتے تھے، سبزی پوڑیوں وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں میں گوشت کے ساتھ سبزی پوڑی کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ ہم یہ چیز دیکھیں تو غیر مسلم کی شادیوں میں صرف سبزی پوڑیاں ہوتی ہیں اور دیگر کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو چیز ان کے ہاں پکتی ہے اب وہ ہمیں پکانا کیا ناجائز و گناہ ہو جائے گا؟ تو بالکل نہیں۔ جو چیز وہ بناتے ہیں وہی چیز ہم بھی بنانے لگیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی مشابہت کی وجہ سے وہ کام ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر چیز کے کسی کے ایجاد کرنے کی وجہ سے وہ چیز ناجائز و حرام نہیں ہو جاتی۔ یا پھر مشابہت کچھ اس طرح ہو کہ وہ چیز اصلاً اور فی نفسہ ہی ناجائز و گناہ ہو، جیسے غیر مسلم کھڑے ہو کر کے کھاتے پیتے ہیں اپنی شادیوں میں۔ اب اگر کوئی مسلمان اس چیز کو رائج کرتا ہے کہ وہ بھی کھڑے ہو کر کے شادیوں میں کھانے پینے کا انتظام کرے تو یہ تو فی نفسہ ہی برا ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا پینا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ ان کا عمل ہے اور یہ فی نفسہ ہی برا ہے، لہٰذا اس طرح کی مشابہت بھی اختیار کرنے سے بچا جائے گا، اس کو ناجائز و گناہ کہا جائے گا، کیونکہ ایک تو یہ مشابہت ہے اور دوسری بات یہ فی نفسہ ہی جو ہے یہ برا عمل ہے جو کہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ 22 تاریخ کو بھی آپ کے نام سے نیاز اور فاتحہ دلائی جا سکتی ہے، محض یہ کہنے سے کہ یہ بد مذہبوں کا طریقہ ہے لہٰذا یہ ناجائز گناہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو چاہے 22 تاریخ کو آپ کے نام سے نیاز اور فاتحہ دلائی جائے، چاہے 15 تاریخ کو، چاہے پورے سال میں کسی بھی تاریخ کو، وہ بالکل جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کنڈے کی نیاز دلاتا ہے تو اس دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس ایصال ثواب میں شامل کر لے کہ وہ بھی صحابی رسول ہیں اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تو آپ اس وحی کو اور قرآن کی آیتوں کو لکھا کرتے تھے، سبحان اللہ، تو ان کو بھی 22 رجب کے فاتحے میں شامل کر لیں، یہ بھی بہتر ہے۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کنڈے کی نیاز میں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو کہ عوام میں غلط رائج ہے۔ پہلی بات جو بھی میں نے عرض کی کہ 15 تاریخ کو فاتحہ دلائی جائے، چاہے 22 تاریخ کو، فاتحہ دلانا کسی بھی تاریخ میں آپ کے نام سے جائز ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ 15 کی تاریخ گزر گئی، مغرب کا وقت لگ گیا تو اب فاتحہ نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے۔ جب آپ چاہیں ان کے نام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ اس بات کی شرط لگاتے ہیں، اس بات کی قید لگاتے ہیں کہ مٹی کے برتن میں ہی اس چیز کا کھانا پکے گا اور مٹی کے برتن میں ہی کھایا جائے گا، لہٰذا کنڈے کی نیاز چاہے مٹی کے برتن میں پکائی جائے چاہے اسٹیل کے برتن میں پکائی جائے، سارے برتنوں میں پکانا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے،
مٹی کے برتن کے ساتھ اس کو خاص کر دینا کہ اس کے علاوہ کسی اور برتن میں نہیں پک سکتی، نہیں کھائی جا سکتی، یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح کی قید نہیں لگانی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ بھی لگائی جاتی ہے کہ جہاں پر پکایا گیا ہے یا پھر جہاں پر کھانا رکھا گیا ہے وہیں پر بیٹھ کر کے کھانا ہے، باہر نہیں لے جا سکتے، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ کنڈے کی نیاز بھی دیگر نیاز کی طرح ہے، آپ اس کو وہیں پر بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اور کسی دوسرے کے گھر پر بھی لے جا کر دے سکتے ہیں، گھر کے باہر لے جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی شرعاً ممانعت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، عوام میں ایک اور رائج ہے کہ اس دن نیاز سے پہلے کسی لکڑہارے کا کوئی قصہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے کہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز یا پھر دیگر کچھ تہواروں میں ایک کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا نام داستان عجیب ہے۔ اس میں من گھڑت اور فضول کی کہانیاں ہیں جو کہ بہت سارے مسلمان پڑھتے ہیں، لہٰذا ایسے من گھڑت کہانیوں کو نہ ہی پڑھنا چاہیے اور نہ ہی ایسی کتابوں کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کر کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ممکن ہو تو سورہ یاسین پڑھنے کی، ایک مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ تو اس طرح کا کام کریں جو کام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس کے متعلق کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔